آیت نمبر 70 کے دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کے لیے سخت وعید۔ اب یہ جو ہے آج کی آیات کا نچوڑ ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار میں اس طرح پھنس نہ جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب جو انہوں نے کیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کو نصیحت کرو، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو۔ وَزَرَ جو لفظ ہے نا، وَزَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، جو کہ لوگ اللہ کے سچے دین سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ وَزَرَ یہاں پہ لفظ جو ہے نا کیسا چھوڑنا، لیٹ گو، اپنے معاملات میں دخل اندازی سے روکے رکھو، دور رکھو، ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ لیٹ گو، جانے دو ان کو۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں یہ، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، یہ خود ہی اپنی جو کرتوتیں کر رہے ہیں نا ان کا مزہ چکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے تفسیر کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن مقرر کیا تاکہ اس دن لوگ اس کا ذکر کریں، اس کی عبادت میں مشغول ہوں، سچی خوشی کا اظہار کریں، مگر یاد لوگوں نے اسے کھیل تماشا بنا لیا کہ ان کے اندر اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کیوں آتا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے، کہ تمہاری زندگیاں غلط رخ کی طرف چل رہی ہیں، اس کا نتیجہ تباہی ہو سکتا ہے، ہلاکت ہو سکتا ہے۔ ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا خالق ہے، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں مقصد دیا۔ جب تک کہ کوئی سنجیدہ نہیں ہوگا، سنجیدگی اختیار نہیں کرے گا، دوسرے کی تڑپ کھانا پلانا بلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ خود نہیں اس کے لیے تڑپ پل کرے گا۔ دین کو اس نے کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ کھیل تماشا کیسے بنا کے رکھ دیا ہے؟ دیکھیں، جشن میلاد نبی کھیل تماشا بن کے رہ گیا نا، جس طرح عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں نے آج عید میلاد النبی کے نام سے منانا شروع کر دیا ہے۔ محفلیں جمائی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، بتیاں لگائی جاتی ہیں، لائٹیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کی دیوالی ہوتی ہے۔ تو کہ ہر ایک کی رسم و رواج کو اپنا لیا، چراغاں کیے جا رہے ہیں، ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں، اتنی خرافات میں مسلمان پڑ گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کا کھیل تماشا بنا دیا، اسی طرح مسلمان بھی انہیں کے پیچھے چل پڑے۔ تو فرمایا آپ چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح خوشحال رہیں گے، ہمیشہ اسی طرح وہ خوشحال رہیں گے، کھیل تماشا ہوتا رہے گا۔ وہ اپنے محاسبے کو بھول چکے ہیں اور اسی دنیا کی زندگی جو ہے انہوں نے ان کو فرض سمجھ لیا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، سورہ انفال میں آئے گا، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کفر شرک بدعات جو وہ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کہہ کے دیکھیں کسی کو یہ آپ بدعت کا کام کر رہے ہیں یا آپ شرکیہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم بالکل ٹھیک ہے، آپ غلط ہو، وہ آپ کو الٹا غلط کرنے پہ تل جائے گا۔ وذکر بھی آپ اس سے قرآن پاک کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ بھی کے ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے۔ قرآن کی طرف کیوں؟ کیونکہ قرآن نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اس کی تعلیمات کے ذریعے یاد دہانی ان کو کرواتے رہو۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم نے واپس جانا ہے، آخرت کی دائمی زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے انسان کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا تھا،
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تخلیق کا مقصد انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اپنے مالک کی عبادت کرنا، اپنے رب کی عبادت کرنا۔ تم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، بلکہ کھیل تماشے کو دین بنا لیا۔ زندگی صرف کھانا پینا، خواہشات کو پورا کرنا، زندگی کی آسائشیں، زندگی کی مزے لو، مقصد کو بھول جاؤ۔ بس نفسیاتی خواہشات مقصد زندگی بنا ہوا ہے۔ ان کے اندر دو ہی تصور ہیں جن سے ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی بس اول سے آخر تک، اور وہ موت کو مکمل فنا ہونے کا نام جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ مزے کے بعد مٹی دنیا میں کس نے دیکھا؟ اصل مقصد کیا ہے زندگی میں؟ بس یہی ہے، خواہشات، خوشیاں، مادی زندگی کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، اسی کی ہوس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تصوراتی زندگی جی رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ امام غزالی کیا کہتے تھے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے تو شیر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیر سے جان بچانے کے لیے وہ بھاگتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو جان بچانے کے لیے ایک کنویں میں اسے کنواں نظر آتا ہے تو کنویں میں چلا جاتا ہے، تو وہ کنویں میں کود جاتا ہے، وہاں پر رسی لٹک رہی ہوتی ہے تو رسی کو پکڑ لیتا ہے، نیچے دیکھتا ہے تو سانپ جو ہے وہ منہ کھولے ہوئے ہے۔ اب کیا ہے، اوپر دیکھتا ہے تو اوپر شیر، نیچے ہے تو سانپ، کرے تو کرے کیا؟ اتنے میں کہتے ہیں دو چوہے آتے ہیں، ایک کالا اور دوسرا سفید، وہ رسی کو توڑنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ کھانے کترنے لگ جاتے ہیں۔ اوپر شیر، نیچے سانپ اور چوہے رسی کو کتر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کروں تو کیا کروں، اتنے میں شہد کی مکھی آ جاتی ہے، تو وہ شہد کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس مٹھاس کو بھول جاتا ہے، مٹھاس میں مگن ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی مصیبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ شیر موت ہے جو ہر وقت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سانپ اس کی قبر ہے جو ہر وقت اس کا انتظار کر رہی ہے، اسی جو ہے وہ زندگی ہے کہ جس کے ساتھ میں چمٹے ہوئے ہیں دن اور رات، اور دو چوہے دن اور رات ہیں جو ہر حال میں زندگی کو کم ہی کر رہی ہیں، کتر ہی رہی ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور شہد کی مکھی جو ہے وہ دنیا، وہ شہد جو آتا ہے نا وہ دنیا ہے جس میں گم ہو کر سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ موت میرے پیچھے ہے، قبر میرا انتظار کر رہی ہے، دن اور رات میری زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز کو بھول کے اپنے شہد کو چاٹنے میں لگ گیا ہے، اور کتے کی ہوس کی طرح بس اس کو چاٹتا ہی جا رہا ہے، اس کی ہوس بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب قرآن پاک کے ذریعے اب ان کو نصیحت کرنے کے بعد کہا گیا ان تبصلا نفس بما کسبت، تاکہ کوئی نفس اپنی غلط کارکردگی کی وجہ سے گرفتار نہ ہو۔ ظاہر ہے جو کوئی نصیحت نہیں پکڑے گا وہ اپنے آپ کو دوسری طرف ہی لے کے جائے گا، غلط رستے پہ جائے گا۔ سورہ مدثر میں یاد ہے کل نفس بما کسبت رہین، کہ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے، وہ احکام الہی سے سرکشی کر کے بھاگ نہیں سکتا، بالآخر اس کو پکڑ ہی لیا جائے گا۔ تو جہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے افعال کی وجہ سے گرفتار ہے، ان کو منع کرو، روکو، گرفتار کرو، جو بھی کرو، وہ نہیں باز آنے والے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ جھوٹی سچی کئی قسم کی جو ہے ایک دوسرے کی طرفداریاں ہم کر دیتے ہیں، قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی مجرم جو ہے، ہر مجرم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے جو وہ کر کے آیا ہے۔ تعدیل کل عدل، اگر کوئی گرفتار مصیبت شخص اپنی رہائی کے لیے فدیہ دینا چاہے، ہر قسم کا فدیہ، لا یؤخذ منہا، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پھر آتا ہے نا کہ وہ پوری کی پوری دنیا بھی خزانہ بھر کے دینا چاہے گا تو اس کو اس سے نہیں لیا جائے گا۔ وہاں نہ کوئی حمایتی کام آئے گا، نہ کوئی جتھا کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ نیکیاں اور ایمان۔ وہ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے نا، ان کو وہاں پہ چل جائے گا پتہ، ان کے بچاؤ کی کوئی صورت وہاں پہ نہیں ہوگی، اس سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا مجرمین کے لیے کیا ہے؟ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ان کی کمائی کے بدلے۔ کیوں؟ انہوں نے جو دنیا میں کمایا، کفر، شرک، بدعات،
जो करते आए, मज़ाक उड़ाते हैं, दिन के अहकामात को रोंदते आए, आखिरत में उनकी यही खातरतवाज़ा की जाएगी ना। लहुम शराबुम मिन मिन हमीम, उनके पीने के लिए खौलता हुआ पानी है। अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम। सूरत मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्तअ अमआअहुम, गर्म पानी का घूँट मुँह में डालेंगे तो वो आंतों को काट कर नीचे तक चला जाएगा। वो पानी पिघले हुए फुलाद से भी ज़्यादा गर्म होगा। दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है। वअज़ाबुन अलीम, वो तरह-तरह के दर्दनाक अज़ाब उनको दिया जाएगा। इस दुनिया में की गई तमाम बुराइयाँ खौफनाक शक्ल में उनके सामने आएँगी। अल्लाह वला तजअल मिनहुम, बुख़्ल साँप की शक्ल में बनकर उनको डसेगा। बदअख़लाक़ी दरिंदों की शक्ल इख्तियार करके उन पर हमला करेगी। कुफ़्र और शिरक जहन्नम की आग बनकर उनके ऊपर आएँगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह की आयत के साथ वो कुफ़्र शिरक करते थे। ये बहुत बड़ा जुर्म है। जगह-जगह अल्लाह ताला फरमाया वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून, कि कुफ़्र करने वाले ही ज़ालिम हैं जो मुख्तलिफ़ सज़ाओं में मुब्तला होंगे। फिर फरमाया उनके लिए अज़ाब अलीम होगा बिमा कानू यकफ़ुरून, इसी वजह से कि लोग दुनिया में कुफ़्र करते थे। अल्लाह ताला ने दीन में तान करने वालों को बुरे अंजाम से आगाह कर दिया और नसीहत वाली बात भी समझा दी। आगाज़ और एख्तिताम में ऐसा ही है। दरमियान में एक स्टोरी सुना दी सवालिया अंदाज़ में हमें, एराज़ करो जो अल्लाह ताला के दीन का तमस्खुर उड़ाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, फिर कह दिया छोड़ दो। अल्लाह इनके चेहरों को हमारे सामने क्यों लाकर रखा? इन चीज़ों का अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अपने आप से पूछें, आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है? मकसद क्या है? जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। जिस फ़रेब ने मक्के वालों को तबाह कर दिया, क्या मेरा भी मकसद ज़िंदगी कहीं वही तो नहीं है? कि मैं भी अल्लाह ताला के अहकामात, मुँह से तो कह रही हूँ मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला के अहकामात को रोंद रही हूँ, उनका इनकार कर रही हूँ, उनसे मुँह फेर रही हूँ। दूसरों की रसूमात की, दूसरों के तरीकों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ और उसी पे प्राउड कर रही हूँ और पूरे हम्बे दावे से करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अल्लाह ताला के अहकामात को समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है अल्लाह ताला के दीन का जो मज़ाक उड़ाने वाले हैं उनसे दूर रखें। हमें उन लोगों में शामिल करें जो कि इस पैगाम को दूसरों तक बेहतरीन तरीके से पहुँचाने वाले हों। अल्लाह ताला हमारी ज़बान में, हमारे अल्फ़ाज़ में असर पैदा कर दें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों के साथ-साथ दूसरों की ज़िंदगियों को बदलने वाले बन जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें ज़ाया ना करना, हमारे बच्चों को ज़ाया ना करना, हमारे घरवालों को ज़ाया ना करना। हमें अपने दीन के लिए ख़ास कर लें। हमसे अपने दीन का काम ले लें। हमें अपने पीछे सदका जारिया छोड़ने वाले काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।